بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کو یکساں نہیں بنایا، برابر نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرق مراتب فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ دوسرے ایام کے حصے میں نہیں آ سکی۔ اسی طریقے سے راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسری رات کو عطا نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے مہینے کے حصے میں نہیں آ سکی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا شہر عظیم، تو عظیم کا لفظ ارشاد فرمایا، اس سے رمضان المبارک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے، جس سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگانا کوئی بھی مشکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کی کس قدر اہمیت تھی کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے آپ رمضان المبارک تک پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، ان کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، ان کے دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ شہر الصبر اس کو فرمایا گیا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام شہر المغفرہ ہے، ایک نام شہر الغفران ہے، اسی طریقے سے ایک اس کا نام شہر القرآن ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اس مہینے کو خاص تعلق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے
جس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا۔ تو اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ جس طریقے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، اسی طریقے سے روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزہ دار کی شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے بھی انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان میں تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، کلمہ کا ورد بھی کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جس چیز کے اندر سب سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے، وہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ ہمارے اکابرین خاص طور سے علماء دیوبند رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ختم قرآن مجید دن میں فرماتے تھے، ایک رات میں فرماتے تھے اور ایک تراویح میں، یعنی گویا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر ختم فرماتے تھے۔ اور ہمارے ماضی کے تمام اکابر علماء دیوبند، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ رمضان المبارک میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس مہینے میں خاص طور سے تلاوت کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا مقصد بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے گنہگاروں کی بخشش فرمانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو عطا فرمایا۔ ایک اور چیز خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر جہاں ہم لوگوں کو تلاوت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے تسبیحات پڑھنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز سب سے زیادہ اہم ہے میرے نزدیک، وہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام کرے۔ ایسے بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا بزرگ کسی وقت کے بارے میں فرما دے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے، تو آدمی کتنے شوق ذوق کے ساتھ مانگتا ہے۔ اور یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں گارنٹی لے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم لوگوں کو اس مہینے کے اندر دعا کے اوپر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے، خاص طور سے افطار سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے تہجد کے وقت، ان دو وقتوں میں خاص طور سے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ان دو وقتوں میں خاص طور سے دعا کرنی چاہیے۔ نہیں تو عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ افطاری کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارا افطاری کا وقت،
اس وقت اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ دسترخوان کے اوپر جو کچھ رکھنا ہے وہ کچھ پہلے رکھ دے، اور افطار سے کم 5 یا 10 منٹ پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو رمضان المبارک تک جو ہے دعائیں مانگنے کے لیے ڈیلے کر دیتے تھے، مؤخر فرماتے تھے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ہم ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان میں دعائیں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، تمام پریشانیوں کا حل، تمام مسائل کا حل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کی ان ساعات کا صحیح طریقے سے استعمال کر لیا، خاص طور سے اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کر لیا، خاص طور سے افطار کے وقت اور تہجد کے وقت، تو ہم پورے سال لوگوں کے پاس دھکے کھانے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے پورے سال اس کے پاس، اس آفیسر کے پاس، اس آفیسر کے پاس، اس آفیسر کے پاس دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے جس کے پاس سارا خزانہ ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کے اندر اگر ان 2 وقتوں میں دعائیں مانگنے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہم دنیا کے پاس، لوگوں کے پاس پورے سال دھکے کھانے سے جو ہے بچ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں خاص طور سے دعا کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور سے ان دونوں مبارک اوقات میں۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ، ایک مومنٹ، ایک سیکنڈ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنانے کے لیے کافی۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی کوئی منٹ تو کیا، کوئی گھنٹہ تو کیا، کوئی صبح تو کیا، کوئی شام تو کیا، کوئی دن تو کیا، کوئی رات تو کیا، رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک لمحے کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک لمحہ رمضان المبارک کا آدمی کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے، اور اگر آدمی اللہ کا ولی بن گیا تو پھر اس کی دنیا بھی اسی کی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ تو اگر آدمی ولی بن جائے پھر تو اس کے سارے کام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتا ہے، اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، ذلت کے نقشوں میں اس کے لیے عزتیں نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی لوز کام میں، کسی غیر مناسب کام میں جو ہے الجھنے ہی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بے شمار رحمتیں برستی ہیں، اس کا مقابلہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی سمندر ہو، تو سمندر کے ساتھ ایک قطرے کو، پانی کے ایک ڈراپ کو جو مناسبت ہوتی ہے رمضان کی رحمتوں کو غیر رمضان کے ساتھ وہ بھی نہیں۔ یعنی رمضان میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں برستی ہیں وہ سمندر کی مانند ہیں، اور 11 مہینوں میں اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں وہ قطروں کی مانند بھی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر بابرکت مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، اور یہ رمضان تو ایسا ہے کہ ہم لوگ سب گھروں میں لیمیٹڈ ہیں، سب گھروں میں جو ہے محدود ہیں، باہر جا بھی نہیں سکتے۔ اس سے اچھا جو ہے موقع شاید ہم کو جو ہے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اور رمضان کا کہ 2 عشرے تو گزر گئے ہیں، یہ جو آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر ہم اپنے گناہوں کی سچی پکی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اور ان اوقات کا جو ہے اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ جو طاق راتیں ہیں، جیسے آج کی رات ہے، شب قدر کی راتیں جو ہو سکتی ہیں،
ان میں خاص طور سے جو ہے اپنے رب سے مانگیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے پہلے تو کبھی اس طرح کے کلمات ارشاد نہیں فرمائے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کر دے، ہلاک ہو جو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں موسلا دھار برستی ہیں، پھر بھی اس نے رمضان کی قدر نہ کی اور اپنی بخشش نہیں کرا پایا۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جبرائیل کی بد دعا ہی کافی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ناقدری کرنے والے کو کس قدر سختی کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اس رمضان میں بخشے گا، ہم کو بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے۔ جو لوگ اچھے طریقے سے روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما لے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو آسان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس کی وبا کو پوری دنیا سے، خاص طور سے امت مسلمہ سے دفع فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں علامہ اقبال کے ان اشعار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔